अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरत रिश्ता में आज आपको रिश्ते का तारफ़ करवाते हैं सादिया जाफ़री का। तो सादिया जाफ़री जो हैं, इनकी उम्र 30 साल है और इनका तल्लुक़ कराची क्लिफ्टन के एरिया से है। बेसिकली ये एक अहले तशरीफ़ सदात फैमिली से तल्लुक़ रखती हैं और आपको यहाँ पर ये मज़ीद इजाफ़ा करते हैं कि घर दामाद के लिए ये रिश्ता जो है चाहिए। लड़का जो है वो सैयद हो या फिर मोमिन हो तो वो चलेगा। याद रखिए, सादात और मोमिनीन के अलावा जो है वो यहाँ पर रिश्ते के लिए दूसरे लोग हमारे सुन्नी भाई जो हैं वो रब्ता ना करें। या तो मोमिन लड़का चाहिए या फिर सैयद लड़का चाहिए। इस रिश्ते के लिए जाफ़री है, ये सादिया जाफ़री जो है कि अहले तशरीफ़ सैयद है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मोमन या सादात लड़का चाहिए। कराची क्लिफ्टन से तल्लुक़ है। जो घर दामाद के लिए ये रिश्ता आपको दिखाया जा रहा है कराची सिटी से। कराची क्लिफ्टन एक बड़ा ही पोश एरिया है, बड़ी ही रिच फैमिली जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं और यहाँ पे कराची क्लिफ्टन से इस रिश्ते के लिए आपको ये पैगाम दिया जा रहा है। ऐसे हमारे जितने भी भाई हैं जो कि शादी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरी यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें ऐसी बताई हैं कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो 4 चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं शादी के लिए। तो यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मैंने जो पहली 2 चीज़ें बताई हैं वो इस रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं है। अगली 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो इस रिश्ते के लिए ज़रूरी हैं। चले मैं आपको यहाँ पे वजाहत भी कर देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप शादी करना चाहते हैं आपका अपना घर होना लाजमी है और आपकी अच्छी आमदनी होनी लाजमी है। तो ये अब इस रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ख़ुद खाते पीते घर से हैं, रिच फैमिली से हैं, बंगला इनके पास है, गाड़ी इनके पास है, बैंक बैलेंस अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो दूसरी जो चीज़ें 2 मैंने बताई हैं कि आपका अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी क्वालिफ़िकेशन और अच्छी शक्ल होना लाजमी है। तो अब ये जो चीज़ है ये यहाँ पे इस रिश्ते में आपके ऊपर है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन अच्छी है, वेल एंड गुड है और आप इसके अलावा जो है वो अच्छी शक्ल सूरत के मालिक हैं, अच्छे जिस्म के, अच्छे बॉडी के मालिक हैं, तो आप इस रिश्ते के लिए हमारे पास रब्ता कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पूरी डिटेल ये बता दी है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, सादिया जाफ़री उम्र 30 साल, कराची क्लिफ्टन से तल्लुक़ है, अहले तशरीफ़ सदात फैमिली से तल्लुक़ है। फ़ी सबील अल्लाह रिश्ते के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अब तक रिश्ते के अदारों के चक्कर लगा के या जो रिश्ते करवाने वाली माइयाँ या लोग हैं उनको पैसे दे दे के तंग आ गए हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि आपने शादी करनी है तो आप कहाँ शादी करें, कैसे शादी करें, कौन है जो आपकी शादी करवाएगा, आपके सर में सफ़ेदी आनी शुरू होगी, उम्र गुजरती जा रही है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग रिश्ते करना चाहते हैं वो इस पैगाम को शुरू से आखिर तक सुने ताकि आपको जब आप मेरे पास किसी भी रिश्ते के लिए रब्ता करना चाहें, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए या किसी भी अज़ीज़ रिश्तेदार के लिए, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल मालूमात लेकर के मेरे पास आएँ और आपको मुझे फ़ोन करने से पहले या मेरे साथ रब्ता करने से पहले आपको सारी मालूमात का इल्म हो और आपको पता हो कि आपने क्या कहना है या क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये पैगाम शुरू से आखिर तक सुनना लाजमी है। इससे पहले इसी पैगाम के साथ आपको रिश्ते के बारे में मालूमात दी गई है। जो भी लड़की का रिश्ता था वो आपको मुकम्मल तौर पर दिखाया गया है, बताया गया है कि लड़की की उम्र क्या है, लड़की का नाम क्या है और वो किस शहर से तल्लुक़ रखती है और उसका जो है उसकी क्या डिमांड है, क्या उसके ख्वाहिश हैं। लड़की के बारे में जो भी मालूमात है वो आपको वीडियो के पहले हिस्से में बता दी गई है और अब ये वीडियो का दूसरा हिस्सा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल हम बताएंगे कि आप अगर रिश्ता करना चाहते हैं आपने कैसे रब्ता करना है, क्या तरीक़ाकार होगा और इसकी क्या डिटेल होगी। ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। तो सबसे पहले मेरे भाई ये आप बात जान लीजिए कि जो लोग भी अपने बच्चों के रिश्ते के लिए मेरे पास रब्ता करना चाहते हैं, रब्ते में आना चाहते हैं, अपनी बेटियों का रिश्ता करना चाहते हैं या फिर अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या किसी भी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम भाइयों को ये चीज़ मैं बता देता हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से अपने समझ में रखिएगा। 4 चीज़ें
آج کے جب آپ کسی جگہ کسی بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے کسی کے گھر میں جا کر کے بیٹھتے ہیں نا، تو ضروری 4 چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں آپ تگڑے ہیں، آپ کی ہاں ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میں ان 4 چیزوں کا جو ہے یہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کے لیے ایک نہیں 101 رشتہ حاضر ہو جائے گا۔ ہر لڑکی والا اپنی بچی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں اور کن چیزوں پر لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل پہلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس ڈیٹیل کو سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں تو آپ میرے پاس رشتے کے لیے رابطہ کریں، نہیں تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم بھی بچائیں، میرا ٹائم بھی بچائیں، اور رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے میں آپ کا کام ہی نہیں کروا سکوں گا، تو پھر رابطہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں لڑکی والے پوچھتے ہیں وہ ہے کہ جس بندے کا رشتہ ہم پیش کرتے ہیں، ان کے آگے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ چلیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو وہ پوچھتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں، مکان اپنا ہے؟ پھر مکان میں بھی چوائس ہے۔ ایک مکان وہ ہوتا ہے جو گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، جس میں سانجھ داریاں بہت ہوتی ہیں، جس میں حصے داریاں بہت ہوتی ہیں۔ ایک مکان وہ ہے جو کہ شہر میں مکان ہے، اپنا ہے، 1 منزل ہے، 2 منزل ہے۔ تو یاد رکھیے گاؤں کے مکان والے اور سانجھ داریوں والوں کو رشتے نہیں دیتے، لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو رشتے دیتے ہیں اس میں شہر کا مکان، اور جتنی کم سانجھ داری ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے کہ آپ کماتے کیا ہیں۔ آج کے اس دور میں جب کہ ہر انسان اپنے اخراجات کو، اپنے خرچے کو لے کر کے پریشان ہے، تو لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو، کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہو کہ جس کی کمائی اچھی کمائی ہو۔ آج کے دور میں اگر آپ صرف میاں اور بیوی ہیں اور آپ کا گھر اپنا ہے، تو آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے، مکان آپ کا اپنا ہے، صرف میاں بیوی ہیں، تو آپ کے لیے 50 سے 60 ہزار روپے مہینہ آمدنی بس کرتی ہے۔ لیکن جب آپ کے 1 بچہ، 2 بچہ، 3 بچے، 4 بچے ہو جائیں گے، ان کے اسکول کی فیسیں، ان کے خرچ اخراجات، ان کی اچھی تعلیم و تربیت، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑا جوتی، ان کی خوشی غمی، سب کچھ اگر آپ نے پوری کرنی ہے تو آپ کی تنخواہ کم از کم 1 لاکھ روپے آج کے دور میں ہونی چاہیے۔ 1 لاکھ سے زیادہ ہو تو یہ بہتر ہے، نہیں تو 1 لاکھ روپے تنخواہ آپ کی لازمی ہونی چاہیے، اور یہی چیز دیکھ کر کے لوگ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر کلیئر کر دی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کا مکان اپنا ہے اور شہر کا مکان ہے، گاؤں کے مکان کی میں بات نہیں کر رہا، جس میں سانجھ داریاں بھی ہیں، حصے داریاں بھی ہیں، اور اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آج کل وہی مکان اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو کم از کم 1 کروڑ کے لگ بھگ یا 1 کروڑ سے پلس ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو 60-70 لاکھ 80 لاکھ کا مکان بھی چلتا ہے۔ آپ کا اپنا مکان ہے، شہر میں ہے، ڈبل منزل ہے، 3 منزل ہے، آپ نے کرائے پہ لگا رکھا ہے، خود بھی رہتے ہیں وہاں پہ، تو ایسے لڑکے کو لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ بڑی آسانی کے ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ جی بسم اللہ، آپ جب مرضی آئیں آ کر کے بیٹی بیاہ کے لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 20 سال کی بچی 40 سال کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دی جاتی ہے، صرف ان کا مکان اچھا ہونا چاہیے اور ان کی آمدنی جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ تو میں آپ کو ایسے 101 رشتے کروا دوں گا اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تو یعنی اپنا مکان اچھا اور اپنی گریٹ آمدنی جس کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے آمدنی ہو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن دیکھی جاتی، آپ پڑھے لکھے کتنا ہیں۔ بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو گردماد کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہم لوگ گردماد کے رشتے لگاتے ہیں، تو گردماد والے جو رشتے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود امیر ہوتے ہیں،
ان کے اپنے کوٹھی بنگلہ گاڑی بینک بیلنس ہر چیز موجود ہوتی ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لڑکا جو ہے وہ اس کا مکان اپنا ہو یا اس کی آمدنی بہت اچھی ہو۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک اس کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن کیا ہے، وہ پڑھا لکھا کتنا ہے، اور دوسری چیز جو وہ دیکھتے ہیں، یہی ہماری چوتھی چیز بھی ہے، یعنی پہلے آپ کو میں نے بتایا مکان، پھر اچھی کمائی، پھر میں نے آپ کو بتائی تعلیم ایجوکیشن، پھر اس کے بعد میں اب آپ کو چوتھی اور آخری چیز بتا رہا ہوں، وہ ہے آپ کی شکل صورت، آپ کی صحت، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی باڈی۔ جی ہاں، یہ جو گرد ماد والے رشتے ہوتے ہیں نا، اس میں اگر آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، آپ کی آمدنی اچھی نہیں ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر بھی اگر آپ کی شکل صورت اچھی ہے اور آپ اچھے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے تعلیم BA MA MEd BEd BCom SCom MSc BSc کچھ بھی ایسا کچھ اچھی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کے پاس کوئی بات چھپائی نہیں ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی جان، آج یہ جو رشتے کرنے ہیں، ہم نے کروانے ہیں، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی بچی دینی ہے تو وہ بہت سی چیزیں دیکھیں گے، ان کی مکمل تسلی کروانا لازم ہے۔ ہم لوگ ان کی تسلی اگر نہیں کرواتے تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا ہمارے پاس رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ آئیں گے ہمارے پاس، رابطہ کریں گے، ہم آپ کا ڈیٹا لیں گے، آپ کا ڈیٹا ہم 10 جگہ 10 گھروں کو 10 لڑکی والوں کو بھیج دیں گے، لیکن 10 کے 10 آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے شادی کرنی ہے اگر اپنی بچی کی، چاہے وہ بچی بیوہ ہے، طلاق والی ہے، بانجھ ہے یا کنواری ہے، اگر انہوں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو ان کے لیے صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ آپ اگر بچی کو بیاہ کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ امیر ہونے چاہیے، آپ کی اچھی آمدنی ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے گرد ماد کے لیے رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گرد ماد کے رشتے کے لیے اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اچھی جسمانی صحت ہونی چاہیے، تو آپ کو گرد ماد والے رشتے جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ گرد ماد والے جو ہوتے ہیں وہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، بس آپ کی شکل صورت اور تعلیم اچھی ہونی چاہیے۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتاتے آئے ہیں، اب بھی بتاتے آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس کسی بھی رشتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، خود کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے رابطہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں جو رابطہ نہیں کر سکتے؟ ایک ایسا شخص، بھلے اس کی بیوی مر چکی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یا پھر وہ کسی بھی صورتحال سے گزر رہا ہے، یا اس کی بیوی بیمار ہے، لیکن اس کے بچے موجود ہیں، وہ بال بچے دار ہے، اس کے بچے موجود ہیں، چاہے وہ بچے چھوٹے ہیں، چاہے وہ بچے شادی شدہ ہیں، چاہے وہ بچے کسی بھی عمر کے ہیں، جس کے پاس بچے موجود ہیں وہ ہمارے پاس کسی بھی رشتے کے لیے رابطہ نہیں کر سکتا، چاہے اس کو بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ بالکل اکیلے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہیں، وہ کسی بھی رشتے کے لیے ہمارے پاس رابطہ نہیں کر سکتا ہے، ایسے رشتے ہم لوگ نہیں کرواتے۔ دوسرا وہ شخص جو کہ پیدا تو کشمیر میں ہوا یا پاکستان میں پیدا ہوا، لیکن ان دونوں ملکوں میں، ان کشمیر میں یا پاکستان میں پیدا ہونے کے باوجود وہ چلا گیا دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت، وہاں پر جا کر وہ رزق کما رہا ہے، کسی کے پاس کام کر رہا ہے یا اپنا بزنس کر رہا ہے، جیسا بھی جس صورتحال سے بھی وہ بندہ گزر رہا ہے، وہ کسی بھی رشتے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی بھائی کے لیے، کسی عزیز رشتہ دار کے لیے میرے پاس رابطہ نہیں کر سکتا۔
رابطہ کیسے کرنا ہے اس کی پوری ڈیٹیل اوپر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، ٹائم بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، کس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے وہ نمبر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ باقی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ تمام باتیں آپ کو اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ ان تمام باتوں پہ پورا اترتے ہیں تو آپ ہمارے پاس رابطہ کریں، اگر آپ ان تمام باتوں پہ پورا نہیں اترتے ہیں تو آپ اپنے گھر خوش ہیں، ہم اپنے گھر خوش ہیں۔ آج کے اس پیغام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔